تعین قدر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جانچ، پیمائش اور تعین قدر بیسیکلی کیا ہے۔ جانچ، جسے ہم انگریزی میں ٹیسٹ کہتے ہیں، بنیادی طور پر ایک عمل ہے جو کہ طلباء کی معلومات کی سطح کو جانچنے اور ان کے اندر سمجھنے کی لیاقت کو معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پیمائش مقدار پر مبنی ہوتی ہے، جس میں ہم کسی بھی چیز کو کچھ ویلو اسائن کرتے ہیں کسی بھی رول کے مطابق، اور تعین قدر بنیادی طور پر فیصلہ سازی کا عمل ہوتا ہے۔ ہم ان تینوں کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو چھینک آ رہی ہے، آپ کو نزلہ ہو رہا ہے، آپ کو کپکپی ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کا ٹمپریچر ناپا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لو اور یورین ٹیسٹ کروا لو۔ پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد کہا کہ میرے پاس آنا۔ 2 دن کے بعد جب آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اس میں پلیٹلیٹس بتائی گئیں کہ اتنی ہے، RBC اتنی ہے، WBC اتنی ہے، فلاں یہ اتنا ہے، فلاں اتنا ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر ڈاکٹر نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے۔ تو اصل میں یہ جو ٹیسٹ اس نے کروایا، بلڈ ٹیسٹ یا یورین ٹیسٹ، یہ بنیادی طور پر عمل ہے جس کو کہ ہم ٹیسٹ کہتے ہیں یا جانچ کہتے ہیں۔ لیکن جو اس نے 102 ڈگری فیور لکھا یا آپ کا 78 یا 75 kg ویٹ لکھا، یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر پیمائش ہے جس کو کہ ہم میزرمنٹ کہتے ہیں۔ اور لاسٹ میں جب وہ فیصلہ سازی کے عمل پر پہنچا اور جب اس نے یہ ڈیسیژن لیا کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے، تو بنیادی طور پر یہ تعین قدر ہے۔ یعنی تعین قدر یا ایویلویشن کیا ہے؟ جس میں ہم کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ لیکن اس بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی نتیجے پر تب تک نہیں پہنچ پائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس کچھ میزرمنٹ نہیں ہوگا، کچھ پیمائش نہیں ہوگی۔ گویا کہ ڈاکٹر کو یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے جب تک کہ اس کے پاس آپ کے فیور کا ریکارڈ نہیں ہوگا یا آپ کے بلڈ ٹیسٹ کی یا آپ کے یورین ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں ہوگی۔ تو اس عمل میں، اس پورے عمل میں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جانچ جو ہے وہ ایک عمل ہے، پیمائش بنیادی طور پر کچھ کوانٹیٹیٹیو ویلو اسائن کرنے کو کہتے ہیں جس کو میزرمنٹ کہتے ہیں، اور تعین قدر جو ہے وہ فیصلہ سازی کا عمل ہے۔ اگر ہم تعلیمی فیلڈ سے، ایجوکیشن کی فیلڈ سے مثال لیں تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 100 میں 80 نمبر کسی بچے کو انگریزی میں ملا، تو یہ 100 میں جو 80 نمبر ملا تو یہ ایسے ہی نہیں آیا ہوگا۔ بنیادی طور پر اس کے لیے ٹیچر نے ٹیسٹ کیا ہوگا، اس کو کچھ کویشچن دیے ہوں گے، کچھ بڑے سوالات دیے ہوں گے، کچھ چھوٹے سوالات دیے ہوں گے، کچھ معروضی سوالات دیے ہوں گے، کچھ موضوعی سوالات دیے ہوں گے۔ بچے نے اس سوال کا جواب لکھا ہوگا، ٹیچر نے اس کو چیک کیا ہوگا اور چیک کرنے کے بعد اس کو 100 میں 80 نمبر دیا ہوگا۔ تو یہ جو پورا عمل رہا، یہ عمل اصل میں ٹیسٹ ہوا یا جانچ ہوئی، اور جو 100 میں 80 نمبر ٹیچر نے بتایا یہ اصل میں پیمائش ہے جس کو کہ ہم میزرمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ 100 میں 80 نمبر بنیادی طور پر کوئی معنی نہیں بتاتے ہیں جب تک کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ایکسلنٹ، یا ہم یہ نہ کہیں کہ ویری گڈ، یا ہم یہ نہ کہیں کہ سپرب، یا ہم یہ نہ کہیں کہ پور یا ایوریج پرفارمنس، یا ہم یہ نہ کہیں کہ ایک بار دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہم باتیں کہتے ہیں جس میں فیصلہ سازی ہوتی ہے، جس میں ویلو ججمنٹ ہوتا ہے، ایکسلنٹ یا پور یا ایبو ایوریج یا بلو ایوریج، یا کہ ایک بار دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ اصل میں کہلاتا ہے ایویلویشن یعنی کہ تعین قدر۔ اگر ہم اور وضاحت کے ساتھ ان دونوں کو سمجھیں کہ پیمائش اور تعین قدر میں کیا فرق ہے، تو ہم 5 پوائنٹس میں پیمائش کو تعین قدر سے الگ کر سکتے ہیں، یا پیمائش کی تفریق جو ہے تعین قدر سے کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ پیمائش جو ہوتی ہے وہ کوانٹیٹیٹیو ہوتی ہے، یعنی کہ مقدار پر مبنی ہوتی ہے۔ مقدار پر مبنی جس میں کہ کچھ نہ کچھ ویلو اسائن کی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی اگزامپل دیا 100 میں 80 نمبر، 100 میں 70 نمبر، 100 میں 50 نمبر، 100 میں 40 نمبر۔ یہ پیمائش ہے، یہ مقدار پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن تعین قدر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی صرف مقدار پر مبنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ صفات پر مبنی بھی ہوتا ہے، گویا کہ کوالٹیٹیو بھی ہوتا ہے۔ یعنی تعین قدر کوانٹیٹیٹیو بھی ہے اور کوالٹیٹیو بھی ہے، جبکہ پیمائش صرف کوانٹیٹیٹیو ہے۔ یہ پہلا فرق ہے پیمائش اور تعین قدر میں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ تعین قدر کے لیے پیمائش کچھ ڈیٹا مہیا کراتی ہے، گویا کہ تعین قدر بنا پیمائش کے ممکن نہیں ہے، لیکن تعین قدر ایک جامع عمل ہے، ایک کمپریہنسو عمل ہے، اور پیمائش جو ہے وہ تعین قدر کا ایک حصہ ہے۔ تعین قدر پیمائش کا ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ پیمائش تعین قدر کا ایک حصہ ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے پیمائش اور تعین قدر میں۔ تیسرا جو فرق
پیمائش اور تعین قدر کے بیچ میں ہے کہ پیمائش جو ہے وہ مسلسل چلنے والا عمل نہیں ہے، لیکن تعین قدر جو ہے وہ مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ چوتھا جو فرق ہے کہ پیمائش جو ہے وہ معروضی ہوتی ہے، آبجیکٹیو ہوتی ہے، اس میں کچھ کرائٹیریا پہلے سے طے ہوتا ہے، اور پیمائش کرنے والا کوئی بھی جو پیمائش کرے گا وہ ایک طریقے سے ہی کرے گا۔ لیکن تعین قدر جو ہوتا ہے وہ معروضی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں موضوعی فیصلہ ہوتا ہے، سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو فیصلہ سازی کے عمل کو شامل کرتی ہیں، تو گویا کہ یہ کبھی بھی پیورلی آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سبجیکٹیوٹی ضرور ہوتی ہے۔ پانچواں جو فرق پیمائش اور تعین قدر کے بیچ میں ہے کہ ہمیشہ جو پیمائش ہوتی ہے اس کی نوعیت سائنسی ہوتی ہے، سائنٹیفک اصولوں پر بیسڈ ہوتی ہے، لیکن تعین قدر جو ہے وہ عام طور پر فلسافیکل ہوتا ہے، فلسفیانہ نوعیت کا ہوتا ہے، اور جب ہم کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں تو اصل میں اس میں فلسفی شامل ہوتی ہے یا فلسفہ شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو یہ یہاں پر بتانا بہت ضروری ہے کہ تعین قدر کے افعال کیا ہیں، کیوں تعین قدر جو ہے منعقد کیا جاتا ہے، تعین قدر کے مقصد کیا ہیں۔ تو 7-8 مقاصد جو ہے وہ تعین قدر کے ہیں بنیادی طور پر، جسے ہم افعال بھی کہہ سکتے ہیں یا مقاصد کہہ سکتے ہیں، جس میں پہلا یہ ہے کہ تعین قدر اصل میں تعلیم کے مقاصد کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تعلیمی مقاصد حاصل ہوئے کہ نہیں ہوئے اس بات کا پتہ جو ہے وہ تعین قدر سے ہی چل پاتا ہے، تو یہ تعین قدر کا پہلا افعال ہے۔ دوسرا افعال جو تعین قدر کا ہے وہ یہ جو متعلم ہے، لرنر ہے، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کی ضرورتیں پوری ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، کون سی ضرورتیں پوری ہوئیں، کون سی ضرورتیں رہ گئی ہیں، اس بات کا تخمینہ کرنے کے لیے ہمیں تعین قدر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیسرا جو افعال جو فنکشن تعین قدر کا ہے وہ یہ کہ طلبہ کو فیڈ بیک دینے کے لیے، گویا کہ تم نے بہت اچھی محنت کی لیکن پرفارمنس اس سطح تک نہیں رہی جس سطح تک ہم سوچ رہے تھے، یا تمہاری پرفارمنس بہت بہتر رہی، اب کچھ اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے یا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ طلبہ کو فیڈ بیک دینے کے لیے ہمیں تعین قدر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کریکولم ڈیولپمنٹ کا عمل ہوتا ہے جس میں ہم نصاب کی نشو نما کرتے ہیں، تو نصاب کی نشو نما میں ہمیں جو ہے مسلسل تعین قدر کی ضرورت پڑتی ہے۔ نصاب تیزی سے بدلنے والا عمل ہوتا ہے، 3 سال میں، 5 سال میں، 4 سال میں یہ بدلتا ہے، تو جب نصاب بدلتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں سے ایک کرائٹیریا ہم تعین قدر کا بھی رکھتے ہیں۔ پانچواں جو افعال تعین قدر کا ہے وہ یہ کہ طلبہ کی ترقی، یعنی ان کی جو پروگریس ہے وہ پروگریس صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، اطمینان بخش ہے کہ نہیں ہے، تسلی بخش ہے کہ نہیں ہے، طلبہ کے والدین کو بتانے کے لیے کہ ان کی بچوں کی جو ترقی ہے وہ تسلی بخش ہے یا نہیں، یہ بتانے کے لیے ہم کو تعین قدر کی ضرورت پڑتی ہے۔ چھٹا جو افعال ہے کہ گائیڈنس اور کاؤنسل، جس کو کہ ہم رہنمائی اور صلاح کاری کہتے ہیں، رہنمائی اور صلاح کاری کرنے میں ہمیں تعین قدر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ساتواں جو مقصد ہوتا ہے تعین قدر کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول کو صحیح طریقے سے چلانے میں، اسکول کو صحیح طریقے سے منظم کرنے میں، اسکول کی تمام سرگرمیوں کو صحیح طریقے سے منظم کرنے میں ہم کو تعین قدر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور لاسٹ جو تعین قدر کا افعال ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق میں، یعنی کہ ریسرچ میں تعین قدر ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ پیمائش کیا ہے، جانچ کیا ہے، تعین قدر کیا ہے، تعین قدر اور پیمائش کے بیچ میں فرق کیا ہے، تعین قدر کے افعال کیا ہیں۔ اسی تسلسل میں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ تعین قدر کے اصول کیا ہیں۔ عام طور پر 5 اصول تعین قدر کے ہیں جن کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا جو اصول ہے تعین قدر کا وہ یہ کہ یہ بات پوری طرح سے واضح ہونی چاہیے کہ ہم کو کس چیز کا تعین قدر کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم انگلش میں گرامر کا ایویلیویشن کر رہے ہیں، تو گرامر کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، گرامر میں ہم کن کن چیزوں کا تعین قدر کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہم یہ جو تعین قدر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں کا مطلب یہ کہ سمپلی ہم طلبہ کو یہ بتانے کے لیے کہ تم نے کتنا سیکھا اس کے لیے کر رہے ہیں، یا طلبہ کو ہم اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کے لیے یہ تعین قدر کر رہے ہیں، یا کوئی اور مقصد ہے۔ تو اس بات کی وضاحت بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم کس چیز کا تعین قدر کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ یہ تعین قدر کا پہلا اصول ہے۔ تعین قدر کا جو دوسرا اصول ہے کہ تعین قدر کے لیے مختلف تکنیکیں ہیں، بے شمار تکنیکیں ہیں، تو ان تکنیکوں میں سے مختلف تکنیکیں شامل ہو، یعنی صرف اگر ایک تکنیک شامل ہوگی تو تعین قدر جو ہے بہت جامع نہیں ہو پائے گا۔ تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ مختلف تکنیکوں کی شمولیت ہو تعین قدر کے عمل میں۔ اور تیسری بات کہ جو تعین قدر کرنے والا ہے، ایویلویٹر ہے، گویا کہ جو ٹیچر ہے، اس کو ہر طرح کی تکنیک کی خوبیوں اور خامیوں کا
پتہ ہونا چاہیے۔ ہر تکنیک ہر جگہ کام نہیں آتی ہے، ہر تکنیک ہر بچے کے لیے کام نہیں آتی ہے، تو جو بھی مناسبت جس کی ہو، جہاں پر معنویت ہو جس تکنیک کی، اس تکنیک کا استعمال کیا جائے، اور یہ تبھی ہو پائے گا کہ جبکہ وہ ٹیچر اس کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہوگا۔ چوتھا جو اصول تعین قدر کا ہے کہ تعین قدر کی جو تکنیکیں ہوں وہ وقت، حالات، طلبہ، اسکول میں موجود وسائل اور ان تمام سے اس کی مناسبت ہونی چاہیے۔ ہر تکنیک کا استعمال ہر کلاس روم میں نہیں ہو سکتا، ہر تکنیک کا استعمال ہر اسکول میں نہیں ہو سکتا، ہر تکنیک کا استعمال ہر بچے کے لیے نہیں ہو سکتا، ہر مضمون کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مناسبت ہو، تکنیکی جو تعین قدر کی تکنیکیں ہیں ان کی معنویت ہو، اور اسی حساب سے ہم ان کا استعمال کریں۔ آخری جو اصول ہے تعین قدر کا کہ تعین قدر بنیادی طور پر ایک آلہ ہے طلبہ میں بہتری لانے کے لیے، طلبہ کی اصلاح کے لیے، اور اس کو یہ نہیں ماننا چاہیے کہ جب ہم نے تعین قدر کر لیا، ایویلویشن کر لیا، تو یہیں پر معاملہ ختم ہو گیا، یا یہیں پر تعلیم ختم ہو گئی، یا یہیں پر کیریئر ختم ہو گیا، اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تعین قدر صرف ایک آلہ ہے جو کہ ٹیچر کو، پیرنٹ کو اور بچے کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے کتنا کچھ سیکھا اور کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا کہ تعین قدر پہ معاملات ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پھر نئے سرے سے جو ہے وہ دوسرے عمل شروع ہوتے ہیں۔ یہ مختصراً میں نے 5 اصول جو ہے وہ تعین قدر کے آپ کے سامنے رکھے۔ اگلا جو عنوان میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تشکیلی اور تجمیعی تعین قدر۔ تشکیلی یعنی جس کو ہم فارمیٹیو ایویلویشن کہتے ہیں، اور تجمیعی تعین قدر جس کو کہ ہم سمیٹیو ایویلویشن کہتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے ایویلویشن، دونوں طرح کے تعین قدر رائج ہیں، دونوں کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، اور دونوں کے فنکشنز یعنی افعال جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ دونوں ہی اہم ہیں، اور دونوں سے ہی طلبہ کی جو تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے بیچ میں فرق کو واضح کروں۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو تشکیلی تعین قدر ہوتا ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ طلبہ کی لرننگ یعنی اکتساب کی نگرانی کرنے کے لیے، گویا کہ اس نے اب تک کتنا سیکھا، کس رفتار سے سیکھا، جو نہیں سیکھا وہ کیوں نہیں سیکھا، اور جو نہیں سیکھا اس کو ہم کیسے اور سکھا سکتے ہیں۔ گویا کہ مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اس کے اکتساب کی نگرانی کریں۔ میں بات کر رہا تھا تشکیلی تعین قدر، گویا کہ فارمیٹیو ایویلویشن، جبکہ تجمیعی تعین قدر کا مقصد یہ فیصلہ لینے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم طالب علم کو اس سال مزید وقت دیں گے یا اگلے سال کے لیے پروموٹ کریں۔ تجمیعی تعین قدر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پوزیشن دینا، رینک دینا، مارکس دینا یا گریڈ دینا ہوتا ہے۔ دوسرا جو فرق ہے کہ یہ جو تشکیلی تعین قدر ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر تدریس کے عمل کے دوران کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر یہ کہتا ہے کہ میں ہر ہفتے ایک ٹیسٹ لوں گا، یا ہر 15 دن پر ایک ٹیسٹ لوں گا، یا 1 مہینے پر ایک ٹیسٹ لوں گا، یا 2 مہینے پر ایک ٹیسٹ لوں گا۔ تو یہ جو ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے، تشکیلی تعین قدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تدریس کے عمل کے دوران کیا جاتا ہے، جبکہ تجمیعی تعین قدر یہ اصل میں کورس مکمل ہونے کے بعد کیا جاتا ہے اور سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ تشکیلی تعین قدر میں ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ کیا کچھ سکھایا ہم نے اور کیا کچھ سکھانا ہے اور کیسے سکھانا ہے، جبکہ تجمیعی تعین قدر میں ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ بچے کو اگلے سال کے لیے ہم پروموٹ کریں یا ہم اسی سال میں روکیں۔ تیسرا جو تشکیلی تعین قدر ہوتا ہے وہ اصل میں اکتساب کے عمل میں بہتری لانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اساتذہ کی بھی مدد کرتا ہے اور طلبہ کی بھی مدد کرتا ہے۔ ایک ٹیچر ہے جو بہت محنت سے مان لیجیے میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے، بہت محنت سے پڑھاتا ہے، جیومیٹری پڑھایا اس نے 1 مہینہ، اسے لگتا ہے کہ میں نے بہت تسلی بخش طریقے سے پڑھایا، اس کے بعد اس نے ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ میں طلبہ کی جو پرفارمنس رہی وہ بہت بہتر نہیں رہی، تو گویا کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے، ہو سکتا ہے طلبہ کی سطح پر ہو یا ہو سکتا ہے ٹیچر کی سطح پر ہو۔ تو بہرحال ٹیچر اس پر غور و خوض کرتا ہے، طلبہ کو نئے سرے سے پڑھاتا ہے، بعد میں دوسرا جب ٹیسٹ لیتا ہے تو اس کو اطمینان بخش جو ہے نتائج ملتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکتساب کا عمل جو ہوا وہ بہتر ہوا۔ یہ بیوٹی ہے فارمیٹیو ایویلویشن کی یعنی تشکیلی تعین قدر کی، کہ اس کا کام جو ہوتا ہے وہ اکتسابی عمل میں بہتری لانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جو تجمیعی تعین قدر ہوتا ہے وہ ماحصل یعنی اچیومنٹ کا تعین قدر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کیا کچھ اچیومنٹ ہو، یعنی اس کا مقصد جو ہے اکتساب میں بہتری لانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ بچے نے اچیو کیا، یہ جاننے کے لیے۔ چوتھا جو فرق ہوتا ہے تشکیلی اور تجمیعی تعین قدر میں وہ یہ کہ
ہمیشہ تشکیلی جو تعین قدر ہوتا ہے وہ کم اسباق پر مبنی ہوتا ہے، گویا کہ ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، 2 چیپٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، 1 یونٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، 2 یونٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو تجمیعی تعین قدر ہوتا ہے وہ پورے کورس کا ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر پورے کورس میں 20 چیپٹرز ہیں یا 10 چیپٹرز ہیں یا 5 یونٹس ہیں یا 10 یونٹس ہیں، جبکہ تجمیعی تعین قدر ایک ایک یونٹ کا ٹیسٹ نہیں لے گا بلکہ یہ پورے کورس کا صرف ایک بار ٹیسٹ لیتا ہے، جبکہ تشکیلی تعین قدر چیپٹر کے حساب سے 2 چیپٹر کا، 3 چیپٹر کا، 1 یونٹ کا، آدھی یونٹ کا یا 1.5 یونٹ کا بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ آخری جو فرق ہے تشکیلی اور تجمیعی تعین قدر میں وہ یہ کہ یہ تشکیلی تعین قدر یعنی فارمیٹیو ایویلویشن ہوتا ہے، یہ اصل میں ایک عمل کے طور پر ہوتا ہے، مسلسل چلنے والا جو ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ ایک ایویلویشن ہوا، اس سے کچھ فیڈ بیک ملا، اس کے بعد ٹیچر نے اپنے پڑھائی میں، اپنے تدریس کے طریقوں میں اصلاح کیا، دوسرا ٹیسٹ لیا، اس سے کچھ بہتر نتائج ملے، پھر تیسرا ٹیسٹ ہوا، پھر چوتھا ٹیسٹ ہوا، پھر 5واں ٹیسٹ ہوا، گویا کہ اس طرح سے یہ ایک مسلسل چلنے والا جو ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ جبکہ تجمیعی تعین قدر یعنی سمیٹیو ایویلویشن جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا ہے، پروسیس نہیں ہوتا ہے، بلکہ پروڈکٹ کے طور پر ہوتا ہے۔ گویا کہ بچے کی فرسٹ رینک آئی یا فرسٹ ڈویژن آئی یا 95 پرسنٹائل آئی یا 90 پرسنٹائل آئی تو گویا کہ یہ پروڈکٹ ہے، اور اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پورے تعین قدر سے کیا حاصل ہوا، گویا کہ محصل کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہم اس تعین قدر کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے 5 فرق ہیں تشکیلی اور تجمیعی تعین قدر میں۔ لاسٹ میں جو عنوان ہے وہ ہے مسلسل اور جامع تعین قدر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلویشن۔ آج کل یہ کافی چلن میں ہے، اور اس تعلق سے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے اسکولوں کو ہدایات بھی موصول کی ہیں کہ آپ اپنے اسکولوں میں CCE یعنی کنٹینیوس اور کمپریہنسو ایویلویشن کے عمل کو جاری رکھو۔ تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلسل اور جامع تعین قدر کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اور اس کے لیے کیا آلات ہم استعمال کرتے ہیں۔ طلبہ یہ جاننا یہاں پر ضروری ہے کہ اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک تو ہے مسلسل اور دوسرا ہے جامع۔ مسلسل کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا عمل جو وقفے سے چلتا رہے، گویا کہ کہیں پر بھی رکے نہ، برابر چلتا رہے، وہ عمل کہلاتا ہے مسلسل۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے جامع۔ جامع کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کمپریہنسو۔ انہی 2 الفاظ سے یہ CCE بنا ہے، یعنی کہ کنٹینیوس اور کمپریہنسو ایویلویشن۔ تو لب لباب کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تعین قدر ہے جس میں ہم طلبہ کی نشو و نما کی جانچ مکمل طور پر کرتے ہیں اور مسلسل اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے کرتے رہتے ہیں۔ جامع کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو 2 سرگرمیاں طلبہ جو ہے اسکولوں میں کرتے ہیں، ایک نصابی سرگرمیاں، ایک ہم نصابی سرگرمیاں۔ نصابی سرگرمیاں جن کا کہ ہم گویا کی پڑھائی لکھائی سے تعلق ہوتا ہے، کوگنیٹیو ایبیلٹی سے تعلق ہوتا ہے، اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں ایٹیچیوڈ آتا ہے، ویلیوز آتا ہے، لائف اسکلس آتا ہے، انٹرسٹ آتا ہے۔ تو یہ جو مسلسل اور جامع تعین قدر ہے یہ اصل میں نصابی سرگرمیوں کا بھی تعین قدر کرتا ہے اور ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی تعین قدر کرتا ہے۔ یہ کسی بھی پہلو کو چھوڑتا نہیں ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ ہے مسلسل اور جامع تعین قدر۔ کون کون سی تکنیکیں ہم استعمال کرتے ہیں مسلسل اور جامع تعین قدر کی، یہ بتانا یہاں پر ضروری ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک نصابی سرگرمیاں اور ایک ہم نصابی سرگرمیاں، اور دونوں ہی شامل ہوتی ہیں مسلسل اور جامع تعین قدر میں۔ تو نصابی سرگرمیوں کے لیے عام طور پر ہم زبانی ٹیسٹ یعنی زبانی جانچ یعنی گویا کہ جس کو ہم اورل ٹیسٹ کہتے ہیں، یا تحریری امتحانات لیتے ہیں۔ تحریری امتحانات میں بھی کئی طرح کے امتحانات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایسے ٹائپ کوشچنز، شارٹ آنسر ٹائپ کوشچنز، ویری شارٹ آنسر ٹائپ کوشچنز، آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز یا ملٹیپل چوائس ٹائپ کوشچنز، تو اس کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تفویضات جن کو کہ ہم اسائنمنٹ کہتے ہیں، پروجیکٹ ورک، یہ سارے جو ہے وہ نصابی سرگرمیوں کے لیے ہوتے ہیں، جس میں کہ ایک عنوان جو ہے وہ بچے کو دیا جاتا ہے، وہ اپنے طور پر اس میں کام کرتا ہے، کام کر کے لاتا ہے، ٹیچر اس کو ایویلویٹ کرتا ہے، تو اس سے اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو مسلسل اور جامع تعین قدر میں 2 پہلو ہوئے۔ نصابی سرگرمیوں کے لیے ہم زبانی
اور تحریری امتحانات کا اور تفویضات کا اور پروجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے عام طور پر ہم مشاہدے کا، انٹرویو کا، چیک لسٹ کا اور ریٹنگ اسکیل کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا مقاصد ہوتے ہیں مسلسل اور جامع تعین قدر کے، یہ سمجھنا یہاں پر ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک جو ایگزامینیشن کا، امتحانات کا ایک جو خوف ہے، ایک فوبیا ہے، ایک ڈر ہے جو بچوں میں، اس ڈر کو ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ ہم ایگزامینیشن کو، ایویلویشن کو اقتصاب کا ایک عمل بنانا چاہتے ہیں، اقتصاب کے عمل کا ایک حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ٹیچنگ ایک الگ چیز دکھے، ایڈمیشن ایک الگ چیز دکھے اور تعین قدر ایک الگ چیز دکھے۔ اصل میں تعین قدر جو ہے وہ اقتصاب کا ایک اہم جز ہے، ایک اہم حصہ ہے۔ تو جب برابر ہم مسلسل جب ہم تعین قدر کرتے رہیں گے تو طلبہ کے اندر سے جو ایگزام کا خوف ہے وہ نکل جائے گا اور یہ اقتصاب کا ایک اہم حصہ بن جائے گا۔ یہ پہلا مقصد ہوتا ہے مسلسل اور جامع تعین قدر کا۔ دوسرا جو مقصد ہوتا ہے کہ تعین قدر کا استعمال ہم طلبہ کی اصلاح کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ تشکیلی جو فارمیٹیو جو اسیسمنٹ ہوتا ہے، فارمیٹیو ایویلیویشن جو ہوتا ہے، تشکیلی تعین قدر، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ کو برابر فیڈ بیک دیں کہ تم نے کیا سیکھا اور کیا اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بنیادی طور پر جو CCE ہے، کنٹینیوس اور کمپریہنسو ایویلویشن، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم طلبہ کے اندر اصلاح لائیں۔ اور اصلاح کس طریقے سے لا سکتی ہے؟ اصلاح تبھی لائی جا سکتی ہے جب ہم ان کی کمیوں کا پتہ لگائیں، اور کمیوں کا پتہ تب لگ سکتا ہے جب ہم برابر ان کی جانچ کرتے رہیں۔ تو برابر جانچ کرتے رہیں گے، برابر تعین قدر کرتے رہیں گے، کمیوں کا پتہ لگاتے رہیں گے، کمیوں کا پتہ لگا کر کے ہم اسی حساب سے ان کی اصلاح جو ہے وہ کر پائیں گے۔ یہ کنٹینیوس اور کمپریہنسو ایویلویشن کا یعنی CCE کا دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا جو مقصد ہے کہ کنٹینیوس اور کمپریہنسو ایویلویشن کی مدد سے ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لے پائیں گے۔ کیا مطلب ہوا صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کے لیے؟ گویا کہ ایک بچہ میتھمیٹکس میں، الجبرا میں بہت اچھا کر رہا ہے، کیلکولس میں بہت اچھا کر رہا ہے، ارتھمیٹک میں بہت اچھا کر رہا ہے، مینسوریشن میں بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن جیومیٹری میں پور ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ وہ میتھمیٹکس میں پوری میتھمیٹکس میں پور نہیں ہے، پوری میتھمیٹکس میں خراب کارکردگی اس کی نہیں ہے، بلکہ صرف جیومیٹری میں اس کی خراب کارکردگی ہے۔ تو کیوں؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ٹیچر جیومیٹری والے پورشن پر برابر توجہ نہ دے پاتا ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کچھ مس کانسیپشن ہو، یا جن کو ہم آلٹرنیٹیو کانسیپشن کہتے ہیں وہ ہوں، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم مسلسل اور جامع تعین قدر کرتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم صحیح فیصلہ لے پاتے ہیں اور صحیح وقت پر۔ اگر صحیح فیصلہ غلط وقت پر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کے لیے ہم کو مسلسل اور جامع تعین قدر کی ضرورت پڑتی ہے۔ چوتھا جو مقصد ہے مسلسل اور جامع تعین قدر کا، وہ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ ترین اقتصاب کو یقینی بناتا ہے۔ منیمم لیول آف لرننگ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں MLL۔ آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ 8ویں جماعت کا بچہ ہے اور اس سے جب 5ویں جماعت کی کچھ چیزیں پوچھی گئیں تو وہ تسلی بخش طریقے سے نہیں بتا پایا، یا 5ویں جماعت کا بچہ ہے، اس سے معمولی سے جو ہے وہ ضرب اور تقسیم پوچھے گئے تو وہ صحیح سے نہیں کر پایا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں دوسری تیسری جماعت میں جب وہ تھا تو اس وقت وہ پوری باتیں نہیں سیکھ پایا تھا۔ تو MLL یعنی اعلیٰ ترین اقتصاب، منیمم لیول آف لرننگ، یہ انشور کرتا ہے کہ ہر جماعت میں، ہر کورس میں جو موٹی باتیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، بچہ ان کو جو ہے وہ کر پائے۔ تو یہ چوتھا مقصد ہوتا ہے مسلسل اور جامع تعین قدر کا، کہ گویا کہ یہ اعلیٰ ترین اقتصاب کو یقینی بناتا ہے۔ اور آخری جو مقصد ہے مسلسل اور جامع تعین قدر کا، وہ یہ کہ یہ طلبہ کے اندر خود کا احتساب کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک تو جانچ ہوئی، جانچ میں ٹیچر نے اسے بتایا کہ تم 100 میں 80 نمبر پائے یا 70 نمبر پائے، یا تمہاری پرفارمنس خراب رہی یا پور رہی، اس کی فلاں وجہ ہے۔ دوسرا ایویلویشن سیلف ایویلویشن ہوتا ہے، اور سیلف ایویلویشن بہت بہتر ایویلویشن ہوتا ہے۔ تو مسلسل اور جامع تعین قدر سے طلبہ خود کا احتساب کر پاتے ہیں کہ آخر میں نے پور پرفارمنس کیوں دی، کیا وجہ رہی؟ کیا میں نے پڑھائی کم کی، یا پڑھائی تو ٹھیک کیا لیکن کیا میں صحیح سے لکھ نہیں پایا، لیکن صحیح لکھا بھی تو آخر کیا وجہ رہی؟ گویا کہ اپنی کمیوں کو جاننے کا ایک موقع جو ہے وہ مسلسل اور جامع تعین قدر فراہم کرتا ہے۔ ناظرین،
اس طرح سے آج ہم نے 4 عنوانات پر بحث کی۔ پہلے جانچ، پیمائش اور تعین قدر کے مفہوم کو سمجھا، پھر اس کے بعد تعین قدر کے اصولوں کو سمجھا، پھر اس کے بعد تشکیل